اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، نیا سال لگ چکا ہے۔ 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ اسلامک کیلنڈر۔ اسی کی مناسبت سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، جس کا آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، آج بھی انشاءاللہ پروگرام میں ان کی سیرت سے ریلیٹڈ، ان کی لائف سے ریلیٹڈ، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے گی۔ آپ نے اول تا آخر پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ اچھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے۔ جی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ جب بھی تلاوت ہو ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے، اور قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کا ایسا کلام ہے کہ جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کو چھونا ثواب ہے، جس کو پڑھنا ثواب ہے، جس کو سننا ثواب ہے۔ تو اچھی نیتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمیں اگر ہماری اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے دنوں کچھ واقعات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق سنے تھے نا۔ کل بھی ہم نے سنا کہ آپ کیسے اسلام لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے سنا تھا، پرسوں بھی ہم نے آپ کی زندگی سے متعلق آپ کو کچھ واقعات بتائے تھے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ سنیں گے، اور وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ریلیٹڈ۔ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ شہادت۔ واٹ از شہادت؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلے مائک میں بتائیں آپ۔
شہید. شہید کسے کہتے ہیں؟ ویسے شہادت جس کو ملتی ہے وہ شہید ہوتا ہے. بات تو صحیح ہے ماشاء اللہ. تو شہادت یعنی کہ جن کا انتقال ہو جائے. اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے کہ اگر اس طرح انتقال ہوتا ہے تو وہ پھر شہادت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ شہادت. ہر انتقال کو شہادت نہیں کہتے ہیں نا, لیکن ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہیں, کچھ صورتیں ہیں کہ جب اس طرح انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو وہ شہید کہلاتا ہے. پھر اس کی شہید ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہادت. کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ابھی انشاءاللہ واقعہ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے. پیارے بچوں, یہ بات ہے 23 ہجری کی. کون سی ہجری کی؟ 23. پیارے بچوں 1446 ہجری چل رہی ہے. یہ بات ہے 23 ہجری کی. اگر ہم 1446 سے 23 مائنس کر دیں تو تقریباً 23 ایئرز قبل, اسلامک ایئرز, اس سے پہلے کی بات ہے. کتنے سال؟ 1423. اتنے سال 1423. کتنے سال بنتے ہیں؟ 1423 اسلامک سال. تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے. 23 ہجری کا زمانہ ہے اور ذوالحج شریف کی 26 تاریخ ہے. بدھ کا دن ہے. نماز فجر کا وقت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتے ہیں. ان کا طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو. کیا فرمایا کرتے تھے؟ صفیں سیدھی کر لو. یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر یعنی نماز پڑھاتے امام تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو. کیا فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر اس دن بھی آپ نے یہ فرمایا جس دن فجر کی نماز پڑھائی. بدھ کا دن تھا, 26 ذوالحج شریف تھی. تاریخ کیا تھی؟ 26 ذوالحج شریف. اب آپ نے جب یہ فرمایا تو آپ کا یہ فرمان سن کر ابو لولو زہر لگا ہوا ایک تیز خنجر اپنے ساتھ لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 حملے کیے. کتنے حملے کیے؟ 2. حملہ کہتے ہیں اٹیک کرنے کو. کسے کہتے ہیں؟ اٹیک کیا نا. کس کے ساتھ؟ خنجر جس پر زہر لگا ہوا تھا. اور کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے. اس کے بعد ابو لولو جو خبیث شخص تھا جس نے حملہ کیا تھا, اس نے اور نمازیوں پر بھی حملہ کیا اور یہ حملہ کر کے تقریباً 13 نمازیوں کو زخمی کر دیا, جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو جاتا ہے. اس وقت جب کہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا, ایک شخص نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت اپنے آپ کو بھی مار دیا. کس نے؟ ابو لولو نے. کس نے؟ کس کو مارا؟ اپنے آپ کو مار دیا, کیونکہ وہ الجھ گیا تھا نا. جب اس پر کپڑا ڈالا تو کیا ہو گیا تھا؟ وہ الجھ گیا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا. اب ہوا یہ کہ اس حملے کے کچھ دن بعد محرم شریف کی پہلی تاریخ کو 63 سال کی عمر میں 63 ایئرز. کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے اور 4 دن خلافت کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ ایک مختصر صورت میں آپ کو واقعہ بیان کیا گیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں, ان کی شہادت کا واقعہ. تو یہ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اور تاریخ کیا تھی؟ 26 ذوالحج شریف تھی جب آپ پر حملہ کیا گیا, اور جب آپ کا انتقال ہوا, جب آپ نے اس دنیا سے رخصت پردہ فرمایا تو کیا تاریخ تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ 1 محرم شریف. کون سی تاریخ تھی؟ 1 محرم شریف. یہ یاد رکھنا ہے. کون سی تاریخ تھی؟ 1 محرم شریف. اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, آپ نے شہادت پائی.
آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب انشاءاللہ الکریم ایک ڈاکیومنٹری پروگرام میں شامل کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ریلیٹڈ. جی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال فرمانے کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کے پہلے خلیفہ بننے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بڑے بڑے کام ہوئے تھے اور عرب کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے میں کردار بھی آپ ہی کا تھا. اس کے بعد آپ ملک شام کی طرف بڑھے اور شام کو فتح کرنے کا آغاز فرمایا، لیکن اس کام کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر خلافت کے لیے جس شخص کو چنا گیا، انہوں نے جس قدر تیزی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے سبب ملک شام کو فتح کرنے کا سفر مکمل نہ ہو سکا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے یعنی ملک شامی سے فتوحات کا سفر شروع فرمایا اور اپنی خلافت کی ابتدائی 6 سال میں پورا ملک شام فتح کر لیا. اس کے بعد آپ کا بھیجا گیا لشکر مصر کی طرف بڑھا جس نے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا. پھر وہ لشکر عراق کی طرف بڑھا اور عراق میں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر پر اسلامی فوج ایران کی طرف بڑھی، جہاں کچھ علاقے صلح کر کے حاصل کر لیے گئے اور کچھ علاقے لڑائی کے بعد حاصل کیے گئے. اسی طرح ایران میں بھی اسلام کا پرچم بلند ہو گیا. جس زمانے میں یہ فتوحات حاصل ہوئی وہ آج کل کے ترقی یافتہ زمانے کی طرح نہ تھا، بلکہ وہ تو اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا. آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے. پہاڑی علاقے کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر کو کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. اس دور میں تو اونٹ اور گھوڑے کے علاوہ کوئی اچھی سواری بھی نہیں تھی. کھانے میں کھجور، کشمش وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، وہ بھی بہت کم. ان مشکلوں میں بھی مسلمانوں نے صرف اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے اور دنیا بھر میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونے والی فتوحات میں اپنا کردار بھی ادا کیا. اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دنیا کی پہلی سب سے بڑی اسلامی حکومت تھی. لیڈر اس وقت اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی مینجمنٹ سے یہ حکومت چل رہی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کے دور میں ہونے والی فتوحات اور کیسے اسلام نے ترقی پائی، کیسے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کے بارے میں بتایا گیا. مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ الکریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت سنیں گے. جی سنتے ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی غمسار، نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں
سے حاجت روا فاروق اعظم کا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا غم کو در سلطان عالم سا، ملا حاجت روا غم کو در سلطان عالم سا۔ تمہارے در سے جولی بر مرادیں بر کر اٹھیں گے، تمہارے در سے جولی بر مرادیں بر کر اٹھیں گے، کوئی بادشاہ تم سا کوئی کوئی بادشاہ غم سا نہ کوئی بے نوا غم سا، کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا غم سا۔ حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری، بیاں فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا، بیاں فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سالم شہزاد ہے، میں شاہ کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں نعرے لگاؤں گا، سب صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت عمر فاروق بھی جنتی جنتی۔ کس منی چینل ہمارا منی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاکم۔ نیکسٹ۔ میں ہوں محمد دانیل اتاری کراچی سے۔ میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، آج میں آپ کو سناؤں گا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاکم۔ نیکسٹ۔ میں ہوں محمد فراز اتاری کراچی سے، آج میں نعرے لگاؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم، ماشاء اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اب سیگمنٹ شامل کریں گے، تربیتی سیشن۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر۔
سیگمنٹ ہے تربیتی سیشن، انشاءاللہ الکریم اس میں سوالات ہوں گے اور جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس کے ذریعے آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کافی ساری باتیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پہلا سوال کس کا ہے؟ آپ کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ سبحان اللہ، کیا سوال ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ ایسی تھی، ایسی تھی، بہت زیادہ تھی محبت۔ کیسی تھی؟ بہت زیادہ تھی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں، اس محبت کا اندازہ آپ لگائیے گا کہ اپنی محبت کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جب ذکر کیا کرتے تھے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کیا جاری ہو جاتے تھے؟ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہا ہوں، میں ان کا غلام اور خدمت گار رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ کیا تھے؟ سب سے زیادہ بہادر تھے، نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے اور سب سے اعلیٰ خاندان والے۔ سبحان اللہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ ہی بعد میں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان اب کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی نیکسٹ آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین علم سے محبت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہیں گے ہم؟ عنہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین علم سے محبت کے بارے میں۔ علم دین سے محبت کے بارے میں بڑا پیارا سوال ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم دین سے کیسی محبت تھی؟ کون سے علم سے؟ علم دین سے۔ پیارے بچوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم دین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ علم دین حاصل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ فرماتے تھے، کوئی موقع ضائع نہیں فرماتے تھے، اور خود تو علم دین کی طرف راغب تھے ہی تھے، یعنی سیکھنے کا موقع جب بھی آپ کو ملتا آپ سیکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علم دین سیکھنے کی دوسروں کو بھی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، دوسروں کو علم دین سیکھنے کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے اور تعلیم لینے کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، حافظ قرآن بن جاؤ، اپنے استاذوں اور طلبہ کرام کا ادب کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کے لیے شہروں میں ٹیچرز بھی بھیجے تھے۔ کیا بھیجے تھے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف شہروں میں، کیونکہ آپ تھے خلیفہ۔ آپ کون تھے؟ خلیفہ۔ تو خلیفہ جو ہوتے ہیں نا، جو اسلامی خلیفہ ہوتے تھے پہلے، تو ان کے انڈر میں بہت سارے شہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ پورے اسلامی خلیفہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اسلام کے خلیفہ ہیں نا، تو اب اسلام کے جو خلیفہ ہے وہ پورے اسلام کے ایک طرح سے مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، تو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ان کی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف شہروں میں ٹیچرز بھیجے۔ ٹیچر سے یہاں پر مراد ہے کہ جو اچھے قرآن پڑھنے والے صحابہ تھے، جو اچھے قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دین سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک محبت تھی، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا شوق تھا۔ جی
نیکسٹ آپ کریں. اپنی خلافت میں کسی کو اپنی خلافت میں کسی کو, کیا سوال ہے آپ کا؟ مقرر کرنا ہے کسی کو؟ نہیں یاد آ رہا, چلیں کسی اور سے لے لیتے ہیں ابھی فی الحال, اس کے بعد پھر آپ سے لے لیں گے. جی نیکسٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں کچھ بتائیں. سبحان اللہ. کس سے محبت کے بارے میں؟ اہل بیت سے محبت کے بارے میں. اہل بیت سے تو محبت, اہل بیت کی محبت یوں سمجھیے کہ بچے کے دل میں ہونی چاہیے. جو مسلمان ہے, عاشق رسول ہے, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی ہی چاہیے. یہ گٹھی میں ملی ہونی چاہیے اہل بیت کی محبت. آئیے سنتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے کیسی محبت تھی. آپ بہت محبت فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ کپڑے عطا فرمائے. صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے, ان کی اولادیں تھیں, ان کو کپڑے عطا فرمائے. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں حسنین کریمین بھی کہا جاتا ہے, یہ مولا علی کے شہزادے ہیں, نواسے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, ٹھیک ہے. تو ان کو دینے کے لیے خصوصیت کے ساتھ, اب آپ سنیے گا, حضرت امام حسن اور امام حسین کو دینے کے لیے خصوصیت کے ساتھ یمن سے کپڑے منگوائے. کہاں سے کپڑے منگوائے؟ یمن سے کپڑے منگوا کر پھر ان دونوں حضرات کو, ان دونوں شہزادوں کو پہنوائے, اور پھر فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے, اب میرا دل خوش ہوا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5,000 درہم چاندی کے سکے بھی پیش کیے جاتے تھے, جو اس زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے, بہت بڑی. 5,000 چاندی کے سکے. کتنے ہزار؟ 5,000. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت تھی. تو ایک واقعہ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کے دوسرے سچے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. جی نیکسٹ. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کہیں گے ہم؟ عنہ. یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے نا. دیکھیں جب صحابہ کا ذکر ہو نا, جو مرد ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ جب ایک کا ہم ذکر کریں گے. ہاں جب صحابیہ کا ذکر ہو, صحابیہ کا, ٹھیک ہے, جو خاتون صحابیہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہا. کیا کہیں گے؟ عنہا. عنہا آئے گا صحابیہ کے ساتھ, لیکن جب صحابی کا ذکر کریں گے پرٹیکولرلی تو پھر ہم کہیں گے عنہ. کیا کہیں گے؟ عنہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ریمائنڈ رکھنا ہے, اپنے ذہن میں دہراتے رہیں اس کو کہ عنہ کہاں کہنا ہے اور عنہا کہاں کہنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا سوال کیا ہے اب دوبارہ کیجئے. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑا, یہ تو ایک واقعی, یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک باروب شخصیت تھی. کیا تھی؟ اور آپ کے ہونے سے اسلام پر ایک بہت, کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان جو تھے, صحابہ کرام جو تھے, وہ اپنے آپ پر تسلی, اطمینان محسوس کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا, جب آپ کی شہادت ہوئی, تو مسلمانوں کو, جو وہاں صحابہ کرام تھے, ان کو غم بھی پہنچا, ٹھیک ہے, دلی تکلیف بھی پہنچی, اور یہ ایک آزمائش کا وقت بھی تھا اس وقت کے مسلمانوں کے لیے, صحابہ کرام کے لیے, کہ اتنے بڑے لیڈر سے محروم ہو گئے. اور اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کی تو مثالیں قائم ہیں, آج بھی دی جاتی ہیں کہ آپ کیسے لیڈر تھے. آپ کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کسی دور میں تیزی سے پھیلا ہے تو وہ کن کا زمانہ ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. کہ آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں, سلسلہ چلا, اسلام تیزی سے پھیلا, اور آپ کی لیڈرشپ کے اندر مسلمانوں نے بہت ترقی کی, بہت ترقی کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت آزمائش کا وقت تھا, صحابہ کرام کے لیے, کہ
ایسے لیڈر سے محروم ہو گئے. آپ ایک اسلام کا مضبوط قلعہ بھی تھے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی زمانے میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری ان معنوں میں ترقیاں ہوئیں. ایک تو ہے اسلام تیزی سے پھیلا, اور جو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بہت ساری ایسی ترقیاں بھی مسلمانوں نے کی جو اس سے پہلے کے زمانے میں نہیں تھی. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ساتھ بھی کچھ خصوصیات ہیں. تو اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو مزید پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کا صدقہ بھی عطا فرمائے. نیکسٹ سیگمنٹ شروع کریں گے انشاءاللہ الکریم, جس کا نام ہے نالج ٹائم. ٹیکسٹ. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد محسن. میرا نام ایان ہے. محمد ناہین. محمد جنید. علی اصغر. جی میرا نام غلام سرور ہے. محمد یوسف. میرا نام محمد حسنین ہے. محمد حمزہ. میرا نام معصوم ہے. عبد الکریم. جی عبد الکریم. میں کڈس مدنی چینل کی جانب سے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی جی بالکل بالکل. جی ہاں. جی 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 بالکل. جی اجازت ہے. جی بالکل. جی 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 اجازت ہے. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ. دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر کے اسلام کے خلیفہ ہیں. دوسرے دوسرے نمبر کا. دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے. دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے. دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے. دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے. جی سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی تاریخ کا آغاز فرمایا؟ ہجری تاریخ کا. ہجری تاریخ کا. ہجری تاریخ کا. ہجری تاریخ کا آغاز. اسی تاریخ. ہجری تاریخ. ہجری تاریخ. ہجری تاریخ کا. جی سبحان اللہ, آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. آئیے آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں. آپ کا اگلا سوال ہے کہ کس اسلامی تاریخ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے؟ پہلی محرم شریف. پہلی محرم. پہلی محرم. پہلی محرم کو. پہلی محرم شریف. پہلی محرم. پہلی محرم شریف کو. پہلی محرم. جی ماشاء اللہ, آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. آئیے آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں. آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 63 سال. 63 سال. 63 سال. 63 سال. 63 سال تھی. 63 سال. 63. 63 ایئرس. 63 سال. 63 سال. 63 سال. 63. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. آئیے آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں. آپ کا اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی بیٹی ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی؟ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, جزاک اللہ خیرہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. ماشاء اللہ. جی آپ میں سے کون بتائے گا اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ سب بتائیں, مل کر بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ساری باتیں سیکھتے رہنا چاہیے, اچھی اچھی باتیں ہیں ذہن میں ہونی چاہیے. اسلامک نالج سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ مالا مال کر لیں. کیا کر لیں؟ ویسے تو بندہ پیسوں سے مالا مال ہونے کی خواہش رکھتا ہے, یہ اچھی خواہش نہیں ہے. اچھی خواہش کیا ہے؟ اسلامک نالج ہو. کیا ہو ہمارے پاس؟ اسلامک صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں پتہ ہو, اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں پتہ ہو. ماشاءاللہ. آئیے ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اب اس میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اور سوال یہاں سے ہوں گے اور جواب آپ نے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا, اور مزید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے انشاءاللہ ہم علم دین حاصل کریں گے. جی نیکسٹ آپ سے سوال. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. اچھا, سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ہینڈ ریس کر کے. کیسے دیں گے؟ ہینڈ ریس کر کے. جس کو جواب آتا ہو ڈائریکٹ جواب نہیں دینا ہے. پہلا سوال, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی مائک دیں آگے. کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے نام بتائیں اپنا. مائک کھلا ہوا ہے. حاضی. کیا نام ہے آپ کا؟ حاضی. حاضی. جی. اچھا, حاضی. ٹھیک ہے, اب جواب دیں. اللہ پاک. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اتنے چھوٹے سے بچے نے اتنا بڑا جواب دے دیا ہے.
اب آپ بول لیں گے چھوٹا سا جواب ہے، لیکن یہ جواب کسی کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات، مطلب بعض اوقات کیا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق اعظم کو کس نے عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے عطا فرمایا، ماشاء اللہ۔ اچھا اب یہ بتائیں فاروق کا معنی کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی مائک ان تک پہنچایا جائے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ہر حق اور باطل میں فرق کرنے والے، کس کا معنی ہے؟ فاروق کا معنی ہے۔ یہ جواب بھی درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ صحابی رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب اپنانے کا مشورہ دیا، وہ کون سے صحابی تھے؟ جی بتائیں۔ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ یاد ہو رہی نا باتیں، یہ جواب تو مل رہے ہیں لیکن ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے؟ انٹرسٹنگ، آپ بتائیں سب سے آگے، مائک لیں۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن۔ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن، یہ جواب بھی درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی بیٹے بھی ہیں، آپ بتائیں گے ان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ کو پتہ ہے؟ چلے دوبارہ حاضی سے سنتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ 4 سال۔ 4 سال، کتنے سال؟ اب آپ جواب سنیے گا، بتائیں حاضی، ان بیٹے کا نام کیا ہے؟ عمر۔ حضرت عمر۔ حضرت عمر یا کچھ اور ہے؟ عمر آتا ہے ویسے لیکن اس سے پہلے کچھ اور آتا ہے، چلیں کوئی اور بتائیں۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر، کیا ہے؟ ماشاء اللہ، یہ جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اب یہ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سنہ ہجری میں واقع ہوئی؟ ابھی بتایا آپ کو سٹارٹ میں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ 24 سنہ ہجری میں۔ 24 سنہ ہجری میں شہادت ہوئی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ لاسٹ، اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ سب مل کے بتائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، دوبارہ انہا کس نے کہا نا؟ انہو ہے، کیا ہے؟ انہو۔ جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ کون ہے؟ افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ترتیب بھی یاد رکھنی ہے، اور یہی افضلیت کی ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ان سب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے، لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا، جس کا نام ہے دعائے مصطفیٰ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر۔ سیگمنٹ ہے اس دعائے مصطفیٰ، کیا ہے؟ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے یہ، اور اس سیگمنٹ کی حکمت ہے وہ یہ ہے پیارے بچوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، کیا ہے؟ ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے، وہ ہے مراد رسول۔ کیا ہے؟ مراد رسول کا مطلب کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، یعنی یہ جو لقب ہے مراد رسول، یہ کیوں ملا اس کے متعلق ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو
اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل وجہ جو ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور کیوں اسلام قبول کیا، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے لیے دعا فرمانا۔ کیا ہے؟ دعا فرمانا، یعنی آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کی دعا فرمائی تھی، اور اس کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں دعا فرمائی، سنیں، اے اللہ پاک خصوصاً عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے فرمائی تھی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ اور اس دعا سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے بھی محبوب ہیں۔ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ پاک کے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے پسند فرمایا اور اسلام کی نعمت سے نوازا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا پروگرام تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ریلیٹڈ۔ آخری کال ایک وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، میں ہوں فاطمہ یامین چنابائی سے، آپ سب کو میری طرف سے نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرامز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے